بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی مذاکرہ سلسلہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ ہے کرم اس پر خدائے پاک کا۔ نگران شورا کے UK میں سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ۔ ہے کرم اس پر خدائے پاک کا۔ حضرت مولانا یار محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات۔ ہے کرم اس پر خدائے پاک کا۔ راجہ اسماعیل کی عیادت اور سنتوں بھرے اجتماع میں ہوئی شرکت، رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کی۔ ہے کرم اس پر خدائے پاک کا۔ اور ہوا مدنی مذاکرہ براہ راست جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ کئی مقامات پر اسلامی بھائیوں نے اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائی، جبکہ بذریعہ OB وین جہلم پنجاب اور بذریعہ انٹرنیٹ میر پور خاص باب الاسلام سندھ پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد کی شرکت ہوئی۔ مدنی مذاکرے کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ آج 1436 سن ہجری کے محرم الحرام کی 29ویں شب ہے۔ جہلم میں تو کثیر اجتماع ہے، ماشاءاللہ ساری سارے دیکھو آخر تک اس کا سیرہ نظر نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے۔ جہلم میں کئی بار حاضر ہوا ہوں۔ اچھا میرپور خاص پاک نقش بندی کابینہ باب الاسلام بھی جمع ہو گیا، ماشاءاللہ۔ باپا میرپور خاص میں ایک اجتماع ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا باپا، کالونی گراؤنڈ میں اجتماع ہوا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ یہاں UK میں بابا روچ ڈیل شہر ہے، وہاں فیضان مدینہ ہے۔ آج ہم یہاں مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر حاضر ہوئے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ میری پھوپھو یہاں آتی ہیں، ان کے سارے بچے بھی، ہم سب کھیلتے ہیں، ان میں ایک بچہ ہے وہ ہم سے لڑائی کرتا ہے، اب میں اس کے ساتھ کیسے رہوں کہ وہ میرے سے لڑائی نہ کرے؟ لڑائی دو طرف سے عام طور پہ ہوتی ہے، جب آپ ان سے لڑیں گے ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کروائیں گے تو وہ اکیلے کب تک لڑیں گے آپ سے؟ آپ کو بھی غصہ آ جائے گا، وہ پھول دیں گے، آپ گلدستہ دے ماریں گے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ ان سے لڑیں ہی نہیں، ان کو کچھ بھی نہ کہیں، انشاءاللہ ترکیب مدینہ ہو جائے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ترک افغانستان میں ایک آنکھ کا گھڑا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 40 سال سے روشن ہے، اور اس کو نا عموماً لوگ کہتے ہیں ڈور ٹو ہیل، یعنی کہ جہنم کا دروازہ ہے۔ اس کو جہنم کا دروازہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جہنم کے بارے میں تو حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر اس کو سوئی کی نوک کے برابر بھی کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور بدبو سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے، کوئی زندہ ہی نہ بچے۔ اچھا پھر یہ کہ جہنم کی آگ کالی ہے، اور یہ جو ہم نے تصویر میں دیکھی یہ آگ سرخ ہے یا نارنجی کلر کی ہے، تو جہنم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ اس سے ہمیں عبرت تو حاصل کرنی چاہیے۔ یہ دیکھو یہ 40 سال سے آگ جل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو اس نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے مجرموں کے لیے، وہ آگ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی معمولی آگ، اس کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا ہوگا کہ آدمی قریب جائے تو اس کو ایک دم گرمی لگنی شروع ہو جائے گی، تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ ہم کرتے مدنی سوٹ اور امامہ پہنتے ہیں تو لوگ ہمیں بابا کہہ کر چڑھاتے ہیں،
ہم کیا کریں؟ کیا پہننا چھوڑ دیں؟ تو بابا آپ بولتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں گے تو ثواب ملے گا. کوئی چڑا اس کی وجہ سے سنتیں نہیں چھوڑی جا سکتی. وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے ستانا، ہم سنتیں اپنانا نہیں چھوڑتے. بابا جان میرا نام پرویز ہے. لوگ کہتے ہیں پرویز نام رکھنا درست نہیں ہے، کیا میرا نام درست نہیں ہے؟ ویسے اس کے معنی تو لغت میں اچھے اچھے لکھے، جیسے کہ فاتح، خوش نصیب، قیمتی، نہایت اعلیٰ، اس طرح کے اس کے معنی لغت میں لکھے ہوئے. لیکن مجھے یہ لفظ بولنے میں بس وہ زبان جو ہے نا تعاون نہیں کر رہی، اس لیے کہ مجھے اس نام سے صرف اس وجہ سے نفرت ہے کہ اس نام کے بادشاہ نے جو ایران سے تعلق رکھتا تھا، میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب شریف، لیٹر مبارک جو اسلام کی دعوت پر مشتمل تھا، اس ظالم نے اس کو پھاڑ دیا تھا. نگران مرکزی مجلس شورا نے گزشتہ دنوں یوکے اور یورپ کے جدول کے دوران سنتوں بھرے اجتماعات اولڈہم اور روچ ڈیل میں بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا. پیش خدمت ہے سنتوں بھرے اجتماعات کی جھلکیاں. تو ابھی ہم اولڈہم کی مدینہ مسجد، واہ نام بھی مدینہ ہے، اور مدینہ نام کیسا؟ مدینہ مدینہ ہے، نام سنتے ہی لطف آتا ہے. یہ مدینے سے محبت تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. وہ مسلمان ہی کیا جسے مدینے سے محبت نہ ہو. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ، عادت کریمہ یہ تھی کہ کسی سے جب ملاقات ہوتی تو سلام میں پہل فرما دیتے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ اس ادا کو ادا کریں گے. حدیث پاک میں یہ ہمیں درس دیا گیا ہے کہ سلام کو عام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے. یعنی جو جانتے ہو یا نہیں جانتے، مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. ٹیلی فون کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، اب گھر میں داخل ہوئے، گھر والوں کو سلام کیا. گڈ مارننگ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، گڈ ایوننگ بولا جاتا ہے، گڈ آفٹرنون بولا جاتا ہے، گڈ نائٹ بولا جاتا ہے. اب سب اللہ کا لفظ بولنے کے. اسلام نے ہمیں اتنا خوبصورت لفظ دیا ہے کہ جس سے ملو تو سلامتی کی دعا دے دو. بچے گھروں سے جاتے ہیں، ماما ٹاٹا بائے بائے، ادھر سے کچن سے امی بولے گی اوکے بیٹا ٹاٹا بائے بائے. ارے ماں کو سلامتی کی دعا دے، ماں سلامتی کی دعا دے. پاپا ٹاٹا بائے بائے، ارے واٹ از دس یار، یہ کون سا طریقہ تھا؟ پاپا گڈ بائے، ٹاٹا، بابا، ابو، فادر، چلے جو آپ ابو بولتے ہیں، ڈیڈی بولتے ہیں، آپ کیا جو بھی بولتے ہیں، لیکن ابو بہت اچھا لفظ ہے. ابو جی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابو ترستے ہوں کہ بیٹا کبھی مجھے ابو بولے گا. بہت اچھا لگے گا آج بیٹے نیت کریں کہ والد صاحب کو ابو بولوں گا، ابو بول کے سلام کروں گا. آپ اپنی کار کی فرنٹ سیٹ پر اپنی بیوی کو فیشن کر کے بٹھا رہے ہیں، دعوتوں میں لے کے جا رہے ہیں. یہ میں کنٹینیو کہہ رہا ہوں، دعوتوں میں لے کے جا رہے ہیں، دعوتوں میں بٹھا رہے ہیں، دعوتوں میں گھما رہے ہیں، انٹروڈکشن دے رہے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے بیوی بچوں کو. کیا یہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے یار؟ آپ بولتے ہیں ماڈرن ترقی، کیا یہ ترقی ہے؟ بیوی کو بے پردہ گھمانا ترقی ہے؟ کیا بیٹی کو بے پردہ گھمانا ترقی ہے؟ کیا بچوں کو آدھے کپڑے سلوانا یہ ترقی ہے؟ کیا سلیو لیس کپڑے پہننا یہ ترقی ہے؟ کیا سونے کی چینیں پہننا یہ ترقی ہے؟ داڑھی منڈا کر الٹے سیدھے کپڑے پہن کر ناجائز فیشنیں کر کے مرد گھومے، لڑکا گھومے، کہے کہ ترقی ہے، ماڈرنزم. ماڈرن کہہ لیں، ماڈرنزم ڈیفرنٹ تھنگ، لیکن ترقی نہیں ہے یہ. اگر اسلام کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ تنزلی ہے، یہ اسباب زوال ہیں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج تم نے ترقی کہاں کر لی؟ کل 700 سال تک تمہاری حکومتیں تھیں، سینکڑوں برس تک تمہاری ریاستیں تھیں، مگر مسلمان آپ نے اپنا انداز و طریقہ چھوڑ کر ترقی نہیں کی ہے. زوال لگا ہے، نیچے آئے، نیگیٹو مارکنگ لی ہے، پوزیٹیو کی طرف نہیں گئے. روچڈیل فیضان مدینہ یوکے میں ماشاءاللہ مدنی قافلے کے مسافر اسلامی بھائی اور ساتھ ہی ساتھ دیگر عاشقان رسول بھی جمع ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین میں دانشمند یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے.
ہمارے یہاں علم دین کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر ناگزیر ہے۔ الحمدللہ کل رات کو اجتماع ہوا، اسلامی بھائی کچھ نہ کچھ تیار ہوئے، وہ یہاں آئے، پھر کچھ نہ کچھ تیار ہوئے، وہ یہاں آئے، مزید کچھ اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے شرکا بنے۔ ایک تعداد ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جسے نماز پڑھنے نہیں آتی، بڑے بڑوں کو نہیں آتی نماز پڑھنے۔ تو جب ہم نماز پڑھ نہیں سکتے تو مدنی قافلوں میں جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ یہاں آپ کی نماز درست کی جائے گی۔ پھر نماز یہ اپنے اندر خود کئی فرائض رکھتی ہے۔ نماز فرض ہے مگر اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کئی فرض ادا کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لازمی ہے کہ بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، لباس پاک وغیرہ، یہ ہمارے لازمی ہے۔ اب بدن کیسے پاک ہوگا؟ جب غسل فرض ہوتا ہے تو فرض غسل کیسے کیا جائے گا؟ اب یہ چونکہ سیکھا نہیں ہے، آپ تھوڑا سا یہاں تصور یہ کیجئے کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہمیں صرف بتایا گیا ہے کہ یہ غسل ہوتا ہے۔ اب یہاں کو غسل کر کے نہیں بتائے گا، لیکن مدنی قافلے میں باقاعدہ یہ سکھایا جائے گا کہ فرض غسل کرنے میں کا پراپر طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ گھر میں وقت دیں، لیکن گھر میں وقت دینا کیسے ہے یہ تو سیکھیں۔ اتنا تو سیکھ لے گھر میں وقت کیسے دینا ہے۔ گھر میں ماں اور باپ ہیں، والدین ہیں، شادی ہو گئی تو گھر میں بچوں کی امی بیوی ہے، بچے ہو گئے تو گھر میں بچے، ٹھیک ہے۔ اب آپ گھر میں وقت دینا چاہتے ہیں، کیسے وقت دیں گے گھر میں؟ گھر میں جاتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ گھر میں جانے کا شرعی طریقہ کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سلام کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، گناہ سے بچنا ہے، کھانا کھانا ہے تو سنت کے مطابق تاکہ ہم بھی کھائیں اور ہمارے گھر والے بھی کھائیں۔ جو نیکی کی دعوت کے کام گھر میں دینے، اگر ہر شخص درست طریقے سے گھر ہی سنبھال لے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ 12 ماہ سفر کرنے والے عاشقان رسول مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ گزشتہ دنوں ایک مدنی حلقے میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں صلہ رحمی کے حوالے سے آپ کی گفتگو کا مختصراً اقتباس پیش خدمت ہے۔ صلہ رحمی کئی بار ہم نے پڑھا سنا ہے نا۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی؟ امیر اہل سنت نے یہ لکھی، کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا۔ صلہ کے معنی، احسان کا مطلب نیکی ہے، رحم سے مراد ہے قرابت، رشتہ داری۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، بھلائی کرنا۔ ہماری شریعت میں ہے کہ صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا۔ صلہ رحمی کے 10 فائدے، یہ تنبیہ الغافلین میں حضرت سیدنا فقیہ ابو اللہ سمرقندی علی رحمۃ اللہ الکوی نے لکھے۔ نمبر 1، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کو مسرت ہوتی۔ 4، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی۔ 5، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے۔ عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات UK کی دعوت علماء کرام بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت مولانا یار محمد قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے، جبکہ برمنگھم UK میں بھی تیاریاں ہیں جاری۔ ایکسل لندن میں اجتماع گاہ کا دورہ فرمایا رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے، دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ملاحظہ کیجیے۔ مدنی چینل جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں ہماری عالمی تنظیم دعوت اسلامی کے تعاون سے جو چل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین دین متین کی تبلیغ کا بہت اچھا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے،
और मुसलमानों को, अहले इस्लाम को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो वहाँ मसाइल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, तबलीग दीन होती है, इसका मुआशरे पे बहुत बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है। और ख़ुसूसन हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी इस्लाह हो रही है मदनी चैनल के ज़रिए से। मेरी दुआ है अल्लाह जल्ला जलालहू व मन वालहू इस चैनल का जो सिलसिला है तबलीग दीन मतीन का, इसे अल्लाह अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैं जितने मेरे मुसलमान भाई यूके, यूरोप में रहते हैं, खुसूसन उनकी खिदमत में मेरी ये गुजारिश है कि 27 तारीख को 8 बजे मरकज़ी जामे मस्जिद गंगोल शरीफ में जो निगरान शुरा दावत इस्लामी तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत इमरान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होना चाहिए, इसलिए कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, तरबियत होगी। अल्लाह ताला जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो मुसलमान मेरे इन बातों को सुन रहे हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए। दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नते फैलाऊंगा, दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नते फैलाऊंगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक है। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान अलहाज मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों सुन्नतों की धूमें मचाने के लिए यूके और यूरोप के दौरे पर हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी सुन्नतों पर इज्तिमा का इनेकाद कर रही है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी 30 नवंबर बरोज़ इतवार, जी हाँ 30 नवंबर संडे इतवार को दावत इस्लामी शाम 5 बजे एक्सल लंदन में सुन्नतों पर बहुत बड़े इज्तिमा का इनेकाद कर रही है। इस इज्तिमा में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान अलहाज मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया कमोबेश रात 8 बजे सुन्नतों पर बयान फरमाएंगे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप इस दावत इस्लामी के सुन्नतों पर इज्तिमा में ज़रूर शिरकत करें। अगर आप लंदन में रहते हैं तो आ जाइए, ज़रूर आइए। चीन हो या बांग्लादेश या के हिंदुस्तान है, मुर्शिद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। एक पुराने मुबल्लिग दावत इस्लामी राजा इस्माइल की क़ियादत फरमाई रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने। मुबल्लिग दावत इस्लामी जो काफ़ी अलील हैं, वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गए थे, इनकी क़ियादत न्यू कराची बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में फरमाई। क़ब्ल अज़ी आपने एक सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान फरमाते हुए मदनी फूल इरशाद फरमाए, 130 आशिकाने रसूल की हिकायात और दीगर कुतुब व रसाइल से मुख्तसरन ये मदनी खबर मुलाहज़ा कीजिए। इबादतें अपनी जगह, हमने नमाजें वाकई पढ़नी है, हमने यकीनन अल्लाह के हुकूक अदा करने हैं, मगर क्या मैं और आप अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा कर रहे हैं? और फिर बिलखुसूस हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे वालिद, हमारी वालिदा, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों की अम्मी, ये हमारे करीबी रिश्तेदार हुए ना, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हुए। हमारा उनके साथ इंटरेक्शन क्या है, हमारा उनके साथ राब्ता कैसा है? बाज़ औक़ात हमारे इस्लामी भाई बड़े खुश अखलाक, बड़ी मोहब्बत से मिलने वाले, हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट, माशाअल्लाह, मरहबा, इंशाअल्लाह, हुजूर तशरीफ लाइए, बैठिए, ये इतनी मुस्कुराने वाला, इतनी प्यारी बातें करने वाला जब घर जाता है तो घर जाकर शेरे बब्बर बन जाता है? अब मदनी काम करके आया हूं, घर के काम भी मैं करूंगा, खाना किधर है, अभी तक खाना नहीं लगाया, वालिद को टेढ़ा जवाब, मां से गुस्सा, बहन से गुस्सा। गौर कीजिए, 60 साल की इबादत थी, एक बहन नाराज हो गई, उसकी सारी इबादतें अकारत कर दी गई, जहन्नम में डाल दिया गया। आज मैं समझता हूं मैं इलाके का निगरान, मैं फला मुबल्लिग, मैं बयान करने वाला, मैं दर्स देने वाला, मैं नेकी की दावत देने वाला, सारा मोहल्ला मुझसे खुश है। अरे तुम्हारे घर वाले तुमसे खुश हैं? तुम्हारी मां तुमसे खुश है?
تمہارے والد تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اخلاق، میری طرف سے میرا حق سب سے زیادہ کس پر ہے؟ کون زیادہ حقدار ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ صحابی عرض کرتے ہیں پھر یا رسول اللہ نیکسٹ سیکنڈ کون؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ کہا پھر؟ فرمایا پھر قریب تر۔ یہ ہے وہ کیٹیگری، یہ ہے وہ درجہ بندی جو ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ سب سے زیادہ میرے اور آپ کے حسن اخلاق کی جو حقدار ہے وہ ہماری ماں ہے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ اولیاء کاملین کی برکتیں پانے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے مزارات سے مستفیض ہوتی ہے۔ اس دن میں حضرت خواجہ مخدوم سید شاہ حسام الدین چشتی اشرفی علیہ رحمت اللہ القوی کے مزار پر انوار پر نگران کابینات نے حاضری کی پائی سعادت، تو پونا ہند چلتے ہیں۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ مجلس تاجران کے تحت فیکٹری مدنی حلقہ شیر شاہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں منعقد کیا گیا۔ مقامی فیکٹری میں جس میں ورکرز اور مالکان اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں کے حوالے سے بھی اور دیگر مدنی پھولوں سے نوازا مجلس کے اسلامی بھائی نے، جبکہ تاجران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے۔ ملاحظہ کیجئے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ میں آج اس فیکٹری میں مدنی حلقے میں آیا ہوں تو مجھے بہت ہی مزہ آیا، اور انشاءاللہ میری بھی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل میں بھی 3 دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس طریقے کے ایسے محفلیں ہر فیکٹری میں ہونی چاہیے تاکہ لوگ
عشق مصطفیٰ حاصل کر سکیں. میں بھی انشاءاللہ 5 وقت نماز کی پابندی کروں گا. میں نیت کرتا ہوں کہ میں ہر مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور مدرسہ بالغان میں پڑھانے کی بھی نیت کرتا ہوں. الحمدللہ آج ہماری فیکٹری کے اندر دعوت اسلامی کی مجلس تاجران کے تحت مدنی حلقہ لگا. الحمدللہ اس مدنی حلقے کی برکت سے ہمارے تمام ورکران نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہر ماہ مدنی قافلے کی نیت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور انشاءاللہ ہم تمام ورکرز مل کے یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مجلس تاجران کی طرف سے ہماری فیکٹری میں جو حلقہ لگا اس سے ہمارے ورکرز نے بھی 3 دن مدنی قافلے کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ میں بھی مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں. اور جو ورکرز مدنی قافلے میں جائیں گے ان کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جو مدنی حلقہ یہاں لگا وہ سائیڈ ایریا میں تمام سائیڈ ایریا میں لگنا چاہیے جس سے نماز کے لیے شعور ملتا ہے ورکرز کو اور بھی معلومات حاصل ہوگی. اور انشاءاللہ قافلے میں جائیں گے تو اس اور بھی مدنی بہاریں ان کو ملیں گی. شعبہ مجلس تاجران کے تحت ہماری فیکٹری کے اندر آج جو مدنی حلقہ لگا ہے الحمدللہ اس مدنی حلقے کی برکت سے ہمارے بہت سارے ورکرز جو بے نمازی تھے الحمدللہ انہوں نے نماز پڑھنے کی نیت کی کہ انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور بے شمار ورکرز نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کی ہے. اور اس حلقے میں ہمارے اطراف کے دیگر فیکٹریوں کے بھی مالکان جی ایم وغیرہ آئے تھے اور انہوں کے تاثرات یہ ہے کہ ہماری فیکٹری میں بھی یہ مدنی حلقے ہونے چاہیے. اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے اجتماعی ذکر و نعت. آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islamי.net کا وزٹ کیجئے. بڑھتے ہیں اختتام کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا